السلام علیکم ناظرین، ٹی این ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پولیو کا چیلنج اب بھی موجود ہے، خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں WHO سمیت انسداد پولیو مہم میں بھرپور مدد پر عالمی اداروں کے مشکور ہیں۔ بلوچستان میں پھر سیاسی ہلچل، وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے جانے کا امکان۔ یار محمد رند کہتے ہیں تمام جماعتیں مشاورت کر کے نیا قائد ایوان نامزد کریں گی۔ کراچی میں پولیس مقابلہ، صدر دھماکے کا ماسٹر مائنڈ ساتھی سمیت ہلاک۔ CTD حکام کہتے ہیں اللہ ڈنو کو صدر دھماکے کی CCTV فوٹیج سے بھی شناخت کیا گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آغاز، وزارت خزانہ کے مطابق IMF سے کامیاب مذاکرات پر پاکستان کا پروگرام ٹریک پر آ جائے گا۔ جمعے کو اسلام آباد کی کال دوں گا، وکلا نے میرے ساتھ جانا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں رجیم تبدیل کر کے لٹیروں کو مسلط کیا گیا، حقیقی آزادی کی تحریک میں وکلا نے مل کر ساتھ دینا ہے۔ امریکی ڈالر کی اونچی اڑان جاری، ڈبل سینچری مکمل کر لی۔ IMF پروگرام کی عدم بحالی کے خدشات نے روپے کو مزید بے قدر کیا۔ شہزادہ چارلس کا اہلیہ کے ہمراہ کینیڈا کا دورہ، کینیڈین ملکہ ایلزابتھ کو سربراہ مملکت کے عہدے سے ہٹانا نہیں چاہتے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کینیڈین آئینی تبدیلی نہیں چاہتے۔ کینیڈا کی جانب سے روس پر پابندیوں کا سلسلہ مزید سخت، پابندیوں کے شکار روسی کینیڈا میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ روس کو روکنے کے لیے تمام آپشن استعمال میں لائیں گے۔ کینیڈین اندھیرے میں ہے کہ ان کا ڈیٹا کیسے اکٹھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خواتین، سیاہ فام افراد اور مقامی گروہ کی زیادہ نگرانی ہوتی ہے۔ طالبان حکومت امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی۔ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سراج الدین حقانی پر امریکہ نے $1 کروڑ انعامی رقم کا انعام بھی رکھا ہے۔ ایران میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، 6 افراد ہلاک۔ سری لنکا کے پاس پیٹرول صرف ایمبولینس چلانے کے لیے رہ گیا۔ سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش بھی برے حالات کے نرغے میں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پولیو کا چیلنج اب بھی موجود ہے، جس کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پولیو کا چیلنج اب بھی موجود ہے، جس کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پولیو کے خاتمے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز، وفاقی اداروں، صوبائی حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں کا کردار قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ WHO، بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور دیگر اداروں کے انسداد پولیو مہم میں بھرپور مدد پر ان کے شکر گزار ہیں۔ حکومت بین الاقوامی اداروں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ بعد ازاں وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ یہ مہم 27 مئی تک جاری رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن صوبائی اسمبلی سردار یار محمد رند نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ نمبر پورے ہیں۔ یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر سیاسی ہلچل مچ گئی۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن صوبائی اسمبلی سردار یار محمد رند نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام چاہتے ہیں عبدالقدوس بزنجو کو منصب سے ہٹایا جائے۔ عبدالقدوس بزنجو سے بلوچستان کے عوام اور ارکان اسمبلی مایوس ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پر ساتھیوں نے دستخط کر دیے ہیں۔ سردار یار محمد رند نے کہا کہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر بہت فکر مند ہیں۔ صوبے میں بہت بری صورتحال ہے۔ لگ رہا ہے آنے والا بجٹ جناح روڈ پر پیش کیا جائے گا۔ ابھی
ہم اسمبلی میں عدم اعتماد تحریک جمع کرانے جا رہے ہیں۔ عدم اعتماد جمع ہونے پر کچھ دوست کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جسم کے ایک حصے پر کینسر ہو جائے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے جام کمال کے بعد مثبت تبدیلی آئے گی۔ بلوچستان کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ یہ ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور کی مشرف کالونی میں حساس ادارے اور سی ٹی ڈی کی کارروائی کے دوران صدر دھماکے کا ماسٹر مائنڈ ہلاک ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انچارج سی ٹی ڈی مظہر میشوانی کے مطابق ماڑی پور میں چھاپا حالیہ دہشت گردی میں ملوث مطلوب ملزمان کی اطلاع پر مارا گیا تھا کہ ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو کر گرفتار دہشت گرد اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے۔ کارروائی کے دوران ہلاک دہشت گرد کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ذرائع سی ٹی ڈی کے مطابق اللہ ڈنو کو صدر دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی شناخت کر لیا گیا ہے۔ اللہ ڈنو ہی بارود سے بھری سائیکل صدر لایا تھا اور اسی نے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے دھماکہ کیا تھا۔ ذرائع سی ٹی ڈی کا بتانا ہے کہ کالعدم ایس آر اے کے دہشت گرد اللہ ڈنو اور نواب کا تعلق تھر پارکر سے ہے، جبکہ ایک ملزم اپنے ساتھی کے ہمراہ دہشت گردی کی کارروائی کی تیاری کر رہا تھا۔ ہلاک دہشت گردوں کا ایک ساتھی موٹر سائیکل پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے برآمد بیگ سے 1 کلو دھماکہ خیز مواد، بم بنانے کا سامان اور الیکٹرانک آلات برآمد کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 7ویں اقتصادی جائزے سے متعلق مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو گئے۔ مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں پاکستان کو قرضے کی اگلی قسط مل جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان مذاکرات کا آغاز دوحہ میں ہو گیا۔ وزارت خزانہ کی ٹیم آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیم کے آئی ایم ایف مشن سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں پاکستان کا پروگرام ٹریک پر آ جائے گا اور قرضے کی اگلی قسط مل جائے گی۔ مذاکرات میں آئی ایم ایف ٹیم کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے طے کردہ شرائط پر نظر ثانی کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی اور آئی ایم ایف سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد آئی ایم ایف سے مذاکرات اپریل میں ہوئے تھے، جس کے بعد وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ انہوں نے حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف سے قرض پروگرام کی مالیت اور دورانیہ بڑھانے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہے، جب تک وکلا شامل نہ ہوں تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ تحریک پاکستان کو وکلا نے کامیاب کرایا تھا۔ مزید حوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ نے سازش کے تحت چوروں اور لٹیروں کو مسلط کر دیا۔ غلامی نامنظور، پاکستان کو خود مختار اور غیرت مند قوم بنانا ہے۔ وکلا برادری حقیقی آزادی کے لیے نکلے۔ جمعے کو ملتان کے جلسے میں اسلام آباد کی کال دوں گا، تمام وکلا نے میرے ساتھ اسلام آباد جانا ہے۔ لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد جانے کے لیے سب کو دعوت دے رہا ہوں۔ جمعے کو ملتان کے جلسے میں اسلام آباد کی کال دوں گا، تمام وکلا نے میرے ساتھ اسلام آباد جانا ہے۔ یہ ہمیں روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے۔ مجھے وکلا کی ضرورت ہے۔ لاہور بار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ شہباز شریف اور ان کے بیٹوں پر 40 ارب منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں۔ دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم اپنے کیسز کو ختم اور این آر او دلوائے۔ وکلا کو چوروں کے خلاف سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جانا چاہیے۔ اگر بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑنا تو پھر چھوٹے چوروں کو جیلوں میں کیوں ڈالتے ہو؟ ڈالر کی اونچی اڑان کا تسلسل برقرار ہے اور امریکی کرنسی کی قیمت ایک بار پھر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیاسی و معاشی افق پر غیر یقینی صورتحال، حکومت کی جانب سے سیاسی دباؤ کی بنا پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جیسے اقدامات، جبکہ آئی ایم ایف پروگرام کی عدم بحالی کے خدشات نے روپے کو بے قدر اور ڈالر کو مضبوط سے مضبوط تر کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کے ریٹ 200 روپے ہو گئے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 2.65 روپے کے اضافے سے 198.39 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر آ گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 200.50 روپے تک پہنچ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف معاملات طے پانے تک روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی 22 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئے۔
جو صرف 1.5 ماہ کی درآمدات کے کافی ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں تسلسل سے کمی، درآمدی بل میں ریکارڈ اضافے جیسے عوامل کے باعث ڈالر کی طلب اور رسد کا توازن بگڑ گیا ہے، جو اس کی قدر میں تیزی سے اضافے کا باعث بن گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔